صادق میں ماہی چوک کے قریب پولیس ناکے پر ڈاکوؤں کا حملے میں ایلیٹ فورس کے 5 جوان شہید۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں نے ناکے پر راکٹ لانچر بھی فائر کیا۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک ڈاکو مارا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری حملے کے بعد فرار ہونے والے ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ۔ ڈی پی او رحیم یار خان عرفان علی سمو کہتے ہیں ڈاکوؤں کو بزدلانہ حملے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ڈاکو ریاست اور قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتے، ڈاکوؤں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ ملتان میں ساہو چوک خانیوال روڈ پر سبزیوں سے بھرا ٹرک کار پر الٹ گیا۔ 3 افراد جاں بحق افراد میں 2 خواتین اور 1 مرد شامل۔ کار سوار ایک بچہ اور خاتون معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق کار خانیوال روڈ پر مڑ رہی تھی۔ کار کے مڑتے ہی منی ٹرک بے قابو ہو کر اس پر الٹ گیا۔ حکومت نے پیٹرول 7 روپے 54 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا۔ 1 لیٹر پیٹرول 264 روپے 61 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل 1 روپے 48 پیسے مہنگا۔ نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل پی جی کی قیمت میں 17 روپے 74 پیسے کمی۔ 1 کلو ایل پی جی کی قیمت 215 روپے 36 پیسے مقرر۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے مکمل خاتمے پر کام جاری ہے۔ وزیر اعظم کا انسداد دہشت گردی اور ریاستی رٹ کے لیے قائم اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس میں اظہار خیال۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، وفاقی وزراء کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا زمینی آپریشن، قانون سازی اور بامانی عوامی رابطے کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی سے پاک اور پرامن مضبوط ریاستی ڈھانچہ عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرتا ہے۔ معرکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی فتح کو تسلیم کیا۔ قوم، افواد پاکستان متحد اور یکسو ہیں۔ کمیٹی کی دہشت گردی کے خلاف وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں ہم آہنگی کو مؤثر بنانے کی ہدایت۔ 9 مئی مقدمات میں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کو سزا۔ اے ٹی سی فیصل آباد نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ عمر ایوب، شبلی فراز، حامد رضا، زرتاج گل کو 10 سال قید کی سزا۔ شیخ راشد شفیق کو بھی 10 سال۔ ایم پی اے جنید افضل شاہی کو 3 سال کی سزا۔ 3 مقدمات میں مجموعی طور پر 108 مجرموں کو سزا، 77 کو بری کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فواد چودھری، زین قریشی، خیال کاسترو، فیض اللہ کاموکا اور طیب ایڈوکیٹ کو بری کیا۔ جیل میں ہونے کے باعث بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا ٹرائل نہیں ہوا۔ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کے کیس کا فیصلہ بھی آنا باقی ہے۔ سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہیں، سارے بیسل سے ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ وہ اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لے، اس سسٹم کو بچائے۔ تحریک انصاف کا سزائیں ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کچھ لوگ سسٹم کو لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک چلانی ہے یا ایوان میں جانا ہے، جلد اس کا فیصلہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن ہمارے لوگوں کو نااہل کر رہا ہے، ہمیں صرف انصاف چاہیے۔ تحریک انصاف سسٹم پر یقین رکھتی ہے، آئندہ کا لائحہ عمل جلد بتائیں گے۔ فیصل آباد کی عدالت کا فیصلہ انصاف کی جیت ہے۔ آئین و قانون کے مطابق 9 مئی کے مقدمات پر سزائیں دی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں فیئر ٹرائل میں تمام شواہد عدالت میں پیش کیے گئے۔ 9 مئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ جیل میں موجود بانی پی ٹی آئی ہے۔ سازش کے تحت نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ آئندہ کوئی حساس تنصیبات سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ نااہلی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب کے بیچ میں کھچر گوپا ہے۔ تحریک انصاف کے درجاتی سمیت میرے دوست کے گنڈا پور کے جو ابتدائی طور پہ اپنے آخری مراحل میں جا چکا ہے، لیکن کیونکہ اس نے اپنی خدمات پیش کی ہے اور آگے پیش کرنے کی باتیں کر رہا ہے تو بچت کے بھی چانسز بنا رہا ہے اپنے۔ پی ٹی آئی ارکان کی نااہلی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علی امین گنڈا پور اپنے اختتامی مراحل میں آ چکا، خود کو بچانے کے لیے خدمات کی پیشکش کر رہا ہے۔
5 اگست کی کال کے پیچھے بھی گھناؤنا منصوبہ ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں MQM پاکستان کی طرح PTI پاکستان کی نئی شکل بنے گی۔ PTI کے نظریاتی لوگ بانی اور پارٹی کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے سیاست کی آڑ میں دہشت گردی کا باب اب بند ہونا چاہیے۔ اس طرح کے فیصلوں سے ملک کے لیے منفی سوچ رکھنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ایسی حرکت کرنے والے اب ایک نہیں کئی بار سوچیں گے۔ مئی افواج پاکستان نہیں پورے پاکستان کا مقدمہ ہے۔ DG ISPR پہلے ہی 2 ٹوک انداز میں واضح کر چکے سانحہ 9 مئی کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور شرپسندوں کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں ملکی سلامتی پر وار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوست ملکوں سے تعلقات کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ قانون واضح ہے، ریاست اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا پاکستان کے ساتھ مل کر تیل تلاش کریں گے۔ آئل کمپنی تلاش کر رہے ہیں جو مل کر معاہدے کو آگے بڑھائے۔ ہو سکتا ہے پاکستان ایک دن بھارت کو تیل فروخت کرے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے معاہدے سے پاکستانی مصنوعات پر ٹیرف میں کمی آئے گی۔ 2 طرفہ تجارت، منڈیوں تک رسائی، سرمایہ کاری اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ پیش رفت وزارت خزانہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی سیکرٹری کانگریس سے ملاقات کے دوران ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تجارتی معاہدے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا، گزشتہ رات واشنگٹن میں دونوں ملکوں میں تجارتی معاہدہ کامیابی سے طے پایا۔ تاریخی تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے میں امریکی صدر نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون مزید بڑھائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بھی پاک امریکہ تجارتی معاہدے کا خیر مقدم۔ Going to be inshallah a real win-win situation for Pakistan and United States. اور اس میں جو انویسٹمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے ایک سیکٹر کی بات کی ہے، but there are number of sectors. پاک امریکہ تجارتی معاہدے سے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ ابھر کر سامنے آئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں معاہدہ طے پانے کے بعد پاکستان بہتر پوزیشن پر آ گیا۔ تجارتی معاہدے کے نتیجے میں توانائی، معدنیات، IT اور دیگر شعبوں میں ترقی اور سرمایہ کاری کے وسیع امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ ایران کی ایٹمی طاقت بننے کی صلاحیت ختم کر دی۔ کارروائی نہ کرتے تو ایران کچھ ہفتوں میں ایٹمی طاقت بن سکتا تھا۔ ایران کارروائی کے باوجود اب بھی اچھی باتیں نہیں کر رہا۔ صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب، کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے متعلق کینیڈا نے جو کچھ کیا وہ پسند نہیں آیا۔ امریکہ نے غزہ میں خوراک کے لیے $60 ملین دیے، کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ غزہ میں صورتحال اچھی نہیں، اس کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی روس پر بھی تنقید، بولے روس جو کر رہا ہے وہ افسوسناک ہے۔ روس یوکرین جنگ میں ہزاروں فوجی مارے جا رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ اب رکنی چاہیے۔ گلگت بلتستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، 37 علاقے آفت زدہ قرار۔ ضلع دیامر میں سب سے زیادہ تباہی، 12 مقامات پر ایمرجنسی نافذ۔ ترجمان GB حکومت کا کہنا ہے سیلاب میں 22 گاڑیاں بہہ گئیں، 10 افراد جاں بحق، 10 سے 15 سیاح اب بھی لاپتہ ہیں۔ سیلاب سے گلگت بلتستان میں 20 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ بحالی کے لیے 44 کروڑ روپے کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ غزہ میں امداد کے نام پر انسانیت کا قتل عام جاری۔ غاصب اسرائیلی فوج نے پھر امدادی مراکز کو خون میں نہلا دیا۔ امداد کے منتظر 91 فلسطینی شہید، پناہ گزین کیمپوں پر صہیونی فورسز کے حملے جاری۔ 24 گھنٹے میں مزید 111 افراد شہید ہو گئے۔ خان یونس میں ایک اور نوجوان بھوک سے دم توڑ گیا۔ اب تک 156 افراد بھوک سے شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ڈرون سے فائر ہونے والی گولی فلسطینی بچی کے سر میں پھنس گئی۔ ننھی بچی کے سر میں پھنسی گولی اسرائیلی درندگی کی داستان سنا رہی ہے۔
شمالی غزہ میں حماس سے جھڑپوں میں 5 اسرائیلی فوجی جہنم واصل، متعدد زخمی ہیں۔